میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے واقعہ معراج الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور گزشتہ ہفتے ہی ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے واقعہ معراج میں جو آپ نے مشاہدات فرمائے عالم علوی میں اور عالم سفلی میں، جنت اور جہنم کے جو مشاہدات فرمایا، جو آپ نے دیکھے، انشاءاللہ ان کے حالات تفصیل سے ہم عرض کریں گے، اور اس کے بعد کہ ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے، کیا عبرت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ یاد رکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے دونوں چیزیں ملاحظہ فرمائی۔ تو جنت کا جو تذکرہ ہے اس میں دو تین باتیں احادیث میں ملتی ہیں، البتہ وہ مختصر، البتہ جہنم اور اس میں جو لوگوں کو سزا ہو رہی تھی اور مختلف قسم کے لوگوں کو آپ نے دیکھا، وہ پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو آج عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، ایسے لوگوں کے پاس سے جن کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور فرمایا کہ لوہے کے ان کے ناخن تھے، اور اپنے ان لوہے کے ناخن کے ذریعے وہ اپنے ہی جسم کو، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو یوں کھرید رہے تھے ان ناخن سے، جیسے آدمی خارش کرتا ہے اس طرح ان کے کھردنے کی وجہ سے اور ان کے خارش کرنے کی وجہ سے ان کے منہ اور ان کے سینے لہو لوان ہو چکے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، اتنے سخت سزا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ انسانوں کے گوشت کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی غیبت کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے غیبت کو بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ غیبت کرنا یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور یاد رکھیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہولناک ہیں، شدید ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بڑے ہیں، لیکن ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں فکر بھی کرتے ہیں، بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو اگرچہ ہولناک بھی ہیں، شدید بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ہلکا لیتے ہیں، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم ان کو سیریس نہیں لیتے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ اب غیبت ایسا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، ہم میں سے تقریباً 99% بندے جو ہیں اس میں مبتلا ہیں، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا عوام کیا خواص، کیا عام آدمی کیا عالم، اللہ معاف کرے سارے ہی اس میں مبتلا ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت کو سمجھا نہیں ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غیبت کی مذمت بیان فرمائی اور غیبت کی ہولناکی اور اس کی شدت کو بیان کیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ہم جس آدمی کے متعلق بات کر رہے ہوں وہ بات جھوٹ نہ ہو، وہ بات واقعی اس میں موجود ہو اور وہ بات اس میں پائی جا رہی ہو تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو، وہ خامی، وہ کمی، وہ عیب اس میں موجود ہو اور پھر تم اس کی پیٹھ پیچھے تذکرہ کرو، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا اگر اس میں وہ بات ہو ہی نہیں جو تم بیان کر رہے ہو پھر یہ غیبت نہیں، پھر یہ اس میں بہتان، یہ بہت بڑی عیب ہے، سمجھے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں جو بندہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے، اس کا گرہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں برے الفاظ سے اس کو یاد کر رہا ہے، جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں
بھائی یہ غیبت ہے، آپ اس کے متعلق یہ بات نہ کرو، یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو اس کا فٹ اور فوراً جواب کیا ہوتا ہے؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، اس میں یہ بات نہیں ہے کیا، اس میں یہ خامی نہیں ہے کیا؟ تو بھائی عرض یہی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ خامی ہو، اس میں وہ کمی اور اس میں وہ عیب ہو، پھر آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں کرو، یہی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے ہلکا نہ سمجھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہ چیزیں دکھاتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ نے، یہ بخاری شریف میں صحیح روایت موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر والا ہے انہ لا یعذب، اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے وجہ بیان فرمایا کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، ہلکا لیتا تھا، اس کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا تھا۔ ہمیں دو باتوں کی وجہ سے اس کو گناہ ہو رہا ہے، ایک یہ کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ غیبت کرتا تھا۔ اب دیکھیں یہ دونوں گناہ ایسے، آپ یقین مانیں ہم میں سے سارے مجھ سمیت ہم شاید ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور پیشاب کے قطروں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کبھی کوئی احتیاط نہیں کی اور کبھی اس بارے میں توجہ نہیں دی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور غیبت کا معاملہ تو اس سے بھی آگے، ہم جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حق گو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں تو حق گو ہوں، میں تو سچ بات کروں گا، میں تو یوں ہوں فلاں ہوں۔ میرے بھائی یہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو واقعی خیر خواہی ہے تو اس کا طریقہ ہے اس آدمی کو جس میں وہ برائی ہے، جس میں وہ عیب ہے، جس میں وہ کمی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں خیر خواہی کے ساتھ، اکیلے میں، شفقت کے ساتھ، محبت کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں اس سے کہیں بھائی میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی کمیاں ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم میں سے ہر ایک میں کمیاں ہیں، میں نے آپ کے اندر یہ بات دیکھی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، جو کہ درست نہیں ہے، شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، آپ اپنی اصلاح فرما دیجیے۔ یہ باقی ہم مانیں گے کہ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ آپ بھرے مجموعوں میں، بھرے محفلوں میں لوگوں کے عیبوں کو اچھالیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بیان فرمایا، میں جب دوسروں کی برائی کرنے لگو تو پہلے اپنے عیب کو سوچو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ لو، اپنے گریبان میں جھانک لو، تو تمہارا یہ اپنے عیب تمہیں دوسروں کے عیب سے روک دیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم اپنے لیے جو ہے وکیل بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم جج بنے ہوئے ہیں، دوسروں کے بارے میں فیصلہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں یوں کرتا ہے، اور اپنے بارے میں وکیل ہے، صفائیاں دیں گے، نہیں میں تو ایسا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، میرا مطلب یہ تھا، میں یوں نہیں ہوں، اپنے متعلق یہ ہے، اور دوسروں کے متعلق ہم نے یہ معیارات قائم کر رکھے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں سود کا گناہ آپ جانتے ہیں، آگے انشاءاللہ آج اسی مجلس میں ہم سود کے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سود کا گناہ اتنا ہے کہ اس کے ایک درہم، 1 روپے لینے کا گناہ 73 دفعہ زنا کے برابر ہے، 73 دفعہ زنا کے برابر سود 1 درہم کا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا ان ارب الربا ارض المسلم، کہ سب سے بڑا سود، سودوں کے بھی جو بڑا سود ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت اچھالی جائے، اس کی عزت میں ہتک کی جائے، بے عزتی کی جائے، بے حرمتی کی جائے، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا یہ غیبت وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن زنا کو ہم میں سے ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، معاشرے میں اس کو برا جانا جاتا ہے، آدمی بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن غیبت سے نہیں۔ اب اس کی وجہ بھی آپ سمجھیں کہ غیبت زنا سے کیوں بڑا گناہ ہوگی، اس کی 2 وجہ لکھی علماء نے۔ ایک تو اس لیے کہ زنا جو ہے یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور ذات ہے، حلیم اور وسیع ذات ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما دیں گے، امید ہے معاف کر دیں گے۔ لیکن غیبت اس بندے کا حق ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اور بندہ خود تنگ ہے، تنگ دست ہے، کم ظرف ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری وجہ کہ دیکھیں زنا کو جو آدمی زنا کرتا بھی ہے بالفعل، وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہ ٹھیک ہے وہ جذبات میں آ کر کے، شیطان سے مغلوب ہو کر کے، شہوت میں آ کر کے کر گزرتا ہے،
لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، لیکن جو غیبت کر رہا ہے وہ تو اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا. آپ اس سے بات کریں الٹا دلیلیں دے گا میں صحیح کر رہا ہوں. تو اس لیے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا درجہ ہے. اور ایک حدیث میں لیکن جب حدیث قرآن نے کیا کہا، یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں بعض اوقات دکھا دیتے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایک دن دو صحابی نے ایک صحابی کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، اور یعنی یوں کہیں کہ غیبت کر دی. کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان دو صحابہ کو فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے درمیان اس کا گوشت پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے ابھی بھی. مطلب تم نے واقعی اسی شکل میں اس کا گوشت کھایا ہے، اور اس کی جو بوٹیاں ہیں، اس کا جو گوشت ہے وہ ابھی بھی تمہارے دانتوں کے درمیان میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہو. جو ہماری نگاہیں قاصر ہیں، ہماری اتنے رسائی نہیں ہے کہ ہم ان روحانی چیزوں کو دیکھ لیں. اللہ کے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیں تو آپ نے فرمایا میں اب تمہارے دانتوں کے درمیان اس کا پھنسا ہوا گوشت دیکھ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنی سوکن حضور کی دوسری گھر والی اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ جملہ کہا. ان کا تھوڑا قد چھوٹا تھا، ان کو ایک تانا دیا اس طرح کا ٹھنگنی، جیسے ہمارے گھر چھوٹے قد والی کو کہتے ہیں، تو سوکنوں کا پاجوں کا معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا سا لفظ کہا چھوٹے قد والی ٹھنگنی، اتنا جملہ بولا. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا، تم نے یہ کلمہ بولا ہے، اگر اس کلمے کو دریا میں ڈال دیا جائے تو اس کلمے کی وجہ سے دریا کا میٹھا پانی بھی کڑوا ہو. یعنی ایک بول کی وجہ سے دریا کا پانی میٹھا پانی کڑوا ہو جائے. یہ اتنی سخت چیز ہے. اور ہمیں کہ اللہ معاف کرے دھڑا دھڑ غیبت کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھ رہے، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو برا کام ہی نہیں سمجھ رہے. پر بات لمبی ہو جائے گی، میں نے چونکہ آگے بھی کئی ساری چیزیں بیان کرنی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے غیبت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے، ایسی جماعت پر جو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو جو ہے چھین رہے تھے، ان کو کریج رہے تھے. آگے چلتے ہیں. آگے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، ایک ایسی جماعت پر ہوا جن کو عذاب ہو رہا تھا، اور ان کے پیٹ حدیث میں اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، جیسے کمرے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے. اور ان پیٹوں کے اندر اللہ کے پیغمبر نے دیکھا سانپ ایسے صاف نظر آتے جیسے شیشے سے یہ صاف نظر آتے. ان کے پیٹوں میں سانپ چل رہے تھے. بابا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ اتنا سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ ان کے پیٹ اتنا پھولے ہوئے ہیں اور اس میں سانپ اور بچھو چل پھر رہے ہیں. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. لیکن سود کی لعنت ایسی لعنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت سزا سود کی قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ شاید اتنا کسی گناہ کی بیان کی ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود لینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود نہیں چھوڑتے تو اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ اندازہ کرو تو جس کے ساتھ اللہ جنگ کرنے پہ آ جائے، جس کے خلاف اللہ برسر پیکار ہو جائے، اللہ جس کے مقابلے پہ آ جائے اللہ کا رسول، پھر اس آدمی کی تباہی میں، پھر اس آدمی کی ہلاکت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اور یہ مرض جو قیامت قریب آتی جا رہی ہے اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اچھے بھلے دیندار لوگ اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں اس میں پہلے شدت محسوس کرتے تھے، اب لوگ اس کو حل کر لیتے ہیں. آج دن ہم لوگ دیتے ہیں بینک سے لون لے رہے ہیں، حالانکہ وہ قرض جو دیتے ہیں وہ سود پہ قرض دیتے ہیں. دوست آپس میں بھی سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. حالانکہ کتنا، میں نے شروع میں بھی ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق کیا فرمایا. میں سود کا 1 درہم 1 روپیہ لینا، فرمایا کہ یہ 73 دفعہ گناہ زنا کرنے کے برابر ہے. 1 درہم جو ہے وہ 73 دفعہ گناہ زنا کرنے کے برابر ہے. اب اندازہ لگے کتنا بڑا گناہ ہے. ہم زنا کو تو گناہ سمجھ رہے ہیں لیکن سود سے ہمارے نہیں. اور خاص طور پہ جب سے یہ ایک عالمی معیشت کو جکڑا گیا ہے اور یہ بینکنگ کا نظام لایا گیا ہے، تو بہرحال اس میں اگرچہ کچھ فوائد بھی ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے یہ بڑا نقصان ہوا کہ سود عام ہو گیا اور جو ہے ہر تیسرا بندہ سود میں مبتلا ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا. میں ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ ہر آدمی سود کھانے والا ہوگا. فَإِن لَمْ يَأْكُلْ، میں اگر کوئی نہیں بھی کھائے گا أَصَابَهُ مِن بُخَارٍ، اس کو سود کے اثرات ضرور پہنچیں. لیکن بہت سے شریف لوگ ہیں، حلال کمائی والے، وہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہیں. حکومتیں سودوں پہ چل رہی ہیں، حکومتوں کا نظام سودوں پہ، بڑی بڑی کمپنیوں کا نظام سود پہ. دیکھیں ایک آدمی ٹھیک ہے سارا دن اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے آگے جو کمپنی ہے یا جو مالک ہیں اس کا پیسہ غلط ہے. اب اگرچہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، یہ حلال کی کر رہا ہے، اثر تو پہنچ گیا اس کو، اس کے سود کی کمائی میں سے، حرام کی کمائی میں سے اس نے دیا، تو براہ راست نہ صحیح بالواسطہ صحیح ملوث تو یہ بھی ہو گیا نا. تو اس لیے بہرحال اس لیے جو ہے، اور سود کا انجام ہمارے سامنے ہے دنیا میں بھی. آخرت میں تو جو سزائیں آپ سن رہے ہیں وہ تو جو ہوں گی سو ہوں گی. دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر نے جو پیشین گوئی فرمائی اور 100% صحیح فرمائی، وَإِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كَلٍّ. سود اگرچہ زیادہ ہو، اگرچہ ڈھیر ہو، دکھنے میں بہت معلوم ہو، لیکن وہ آخر کار تھوڑا ہے، اس کا انجام برا ہے. دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی سود بہت لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، امن کی زندگی. پیسہ ہوگا یقیناً وہ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بھی بن جائے گی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو دلی سکون ہے، جو اطمینان ہے، شرح صدر جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو ایک سود خوروں کے اوپر سے آپ گزرے. آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے گوشت رکھے ہوئے ہیں. ایک گوشت ایسا ہے جو پکا ہوا عمدہ لذیذ ہے، اور دوسرا سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے. وہ لوگ پکے ہوئے عمدہ اور اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے اس سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو عمدہ اور اچھے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کے بدبودار اور گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس پاکیزہ حلال نیک بیوی موجود تھی، اور یہ اس کو چھوڑ کر کے ایک فاسقہ، ایک فاجرہ، ایک غلط عورت کے ساتھ شب باشی کرتا تھا. اور یہ وہ عورتیں ہیں، عورتوں کا کہا، جن کے پاکیزہ نیک شریف خامد موجود تھے، اور یہ ان کو چھوڑ کر کے کسی فاسق فاجر بدکار کے ساتھ منہ کھالا کرتی تھی. ان کا یہ سزا ان کو مل گئی. یہ زنا کی جو لعنت ہے، یہ جو زنا کی وبا ہے، یہ بہت شدید ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دیکھیں دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. یعنی یہاں دنیا میں بندہ کام کیے جا رہے اچھے یا برے، لیکن کوئی نیکی کر رہا ہے بھی ظاہر طور پہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کوئی گناہ پہ لگا وہ بھی 20 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے گناہ کر رہا ہے، ظاہر طور پہ اس کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، کہ یہاں یہ دارالعمل ہے، یہاں کرتے دیں آخرت میں جزا ملے گی. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر ان کی سزا اور جزا دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. حدیث میں ان میں 2 چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے. ایک بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی یا برائی، یہ وہ کام ہے اس کا انجام عام طور پر 90% اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. اگر آپ نے والدین سے اچھائی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی خدمت کی، ان سے دعائیں لی، تو انشاءاللہ دنیا میں ہی آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسا کرے گی. اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ناانصافی کریں گے، ان کی حقیقت کریں گے، بے عزتی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرے گی. تو ایک والدین کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے جو عام طور پر اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. دوسرا حدیث میں البغی، زنا جو ہے یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ عام طور پر اللہ دنیا میں اس کی سزا دے دیتے ہیں. اور اس کے طریقے کئی ہیں، وہ پکڑا جائے، اس کو ظاہری طور پہ حکومت وقت سے سزا مل جائے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، خود اس کے گھر میں یہ معاملہ پیش آ جائے، طریقہ کار کوئی بھی ہو، ہر اللہ اس کی سزا دنیا میں دے سکتے. اور یاد رکھیں اس لیے حدیث میں اللہ نے قرآن مجید میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، لا تقربوا، فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. لیکن آدمی دروازے ہیں دیکھنا، علماء فرماتے ہیں بلکہ حدیث میں کہ جو دیکھنا ہے، یہ جو آنکھ ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا اور زہریلا ترین جو ہے یہ تیر ہے. لیکن جب ایک مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے، سب سے پہلا اثر وہ دیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر جو ہے دل پر پڑتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے، پھر آگے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے شریعت اتنی محتاط ہے، وہ اگلے مراحل تک جانے نہیں دیتی، اگلے سٹیپ کا معاملہ آیا نہیں، شریعت پہلے مرحلے پہ روک دیتی ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو. جب آنکھ کی حفاظت ہوگی
آنکھ محفوظ ہوگی، آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی تو اگلے سارے انشاءاللہ کام نہیں ہوں گے۔ اگر پہلی جگہ پھسل گئے، آنکھ سے آنکھ لڑ گئی اور دل میں بات بیٹھ گئی تو آگے پھر آپ بہت آگے نکل جاؤ گے، یہاں تک کہ پھر خود بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے بہرحال شریعت نے اس چیز سے بہت روکا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ جن کی زبانیں جو ہیں، جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، اور کینچیاں بھی دنیا کی نہیں، آگ کی کینچیاں تھیں، ان سے ان کی زبانوں کو کاٹا جاتا، ان کی زبان کٹتی، تھوڑی دیر بعد پھر زبان ٹھیک ہو جاتی، پھر آگ کی کینچی سے ان کی زبان کٹتی، اور مسلسل اس تکلیف کا، اس اذیت کا شکار تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو ایسی سخت اور بھیانک اور ہولناک سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے واعظین، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے تھے، لمبے چوڑے بیان کرتے تھے، اچھے دار تقریریں کرتے تھے، بعض ہوتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگ تو ان کے کہنے پہ چل کر کے سدھر گئے، ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ علماء، یہ خطباء، یہ واعظین، یہ مبلغین یہ زبانی جمع خرچ تک رہے اور خود انہوں نے عمل نہ کیا تو آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کہ بہت میرے لیے، میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے لیے ہے، میں اور میرے جیسے جو میری برادری کے ہیں، عالم ہیں، مولوی صاحبان ہیں، مفتی صاحبان ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا عبرت کا سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ممبر پہ بیٹھ کر کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، اور لچھے دار بیان کرنا، واہ واہ بھی ہو جائے اور بھابھی کیا اچھا بیان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں میں جو کہہ رہا ہوں اگر اس پہ میرا عمل ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میرا عمل اور میرے کردار میں موافقت نہیں ہے تو میں عام لوگوں سے زیادہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا وَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلْعَالِمِ سَبْعِينَ مَرَّةً، جاہل کے لیے ایک ہلاکت ہے، عالم کے لیے 70 ہلاکت ہے۔ یاد رکھیں اگر اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا درجہ بلند ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اگر وہ اپنے اس درجے کو نہیں پہچانتا، اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا اور وہ جو ہے صرف زبانی جمع خرچ تک رہتا ہے تو اس کی وعید بھی زیادہ ہے، اس کے پکڑ بھی سخت ہے، اور اللہ کے اس کی پیشی بھی بہت سخت ہونے والی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہو، عالم ہو، اور صرف عالم کی بات نہیں ہے، کوئی بھی، آپ بھی، میں بھی سیدھی بات لوگوں کو بتاتے ہیں تو کوشش کریں جس طرح ہم سیدھی بات بتا رہے ہیں ہمارا اس پہ عمل بھی ہو۔ میں اور آپ سارے دوسروں کو براؤں سے روکتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، بھئی ایسا نہ کرو، اچھی بات ہے اور روکنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں خود بھی ان گناہوں سے، ان برائیوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہوگا، نہیں تو اس کی وبال جو ہے وہ بہت بڑا سخت ہے۔ تو غرض اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطباء پر اور ایسے علماء پر گزرے جن کے ساتھ یہ حال کیا جا رہا تھا۔ آگے ایک اور قوم پر آپ گزرے، وقت ختم ہو گیا، میں نے 2-3 اور بھی بیان کرنے تھے، جو قرآن مجید نے جو جہنمیوں کی خوراک ذکر کیا، زقوم قرآن نے ذکر کیا، وہ زقوم کھا رہے تھے اور جو ہے جہنمی ان کو خوراک دی جا رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مالوں کا جو ہے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہمارے لوگ زکوٰۃ کو بھی اہمیت نہیں دیتے، میں اکثر مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو بہت سے لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، کوئی دیتا ہے تو وہ کبھی اس کا دل کرتے ہیں، کبھی 100 دے دیا، کبھی 200 دیا، نہ اس کا کوئی حساب کیا، نہ اس کا کوئی پورے طریقہ کار سے زکوٰۃ دی، لوگ نہیں دیتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں یہ جو بہت زیادہ اونچ نیچ ہے، قرآن مجید نے جو زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا، اگر آپ اس کو غور کریں بڑے پیارے 2 لفظوں میں، کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ ہم زکوٰۃ اور اس طرح کی جو چیزیں صدقات کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ مال جو ہے صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہ جائے، چند سرمایہ دار اور جو اشرافیہ طبقہ ہے صرف وہاں تک نہ رہے، مال یہ گردش میں آئے تاکہ غریب تک بھی یہ پہنچے۔ اور حقیقت بھی یہ کہ اگر مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں جو ان کے ذمہ حقوق ہیں اور غریب قناعت پہ آ جائیں، خودداری پہ آ جائیں، یہ دنیا میں یہ جو بھکاری پن کا یہ سارا فلسفہ ہے اور دنیا میں یہ ساری چیزیں جو پھیل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ شیخ سعدی نے ایک بھکاری کا واقعہ نقل کیا، اس بھکاری نے بات ختم کر دی، وہ ایک جگہ بازار میں بھیک مانگ رہا تھا اور بھکاری ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا اے مال والو
اگر تم مال کی زکوٰۃ اور حقوق ادا کرو مالداروں، اور ہم غریب جو ہے قناعت پہ آ جائیں، صبر پہ آ جائیں، تو دنیا سے یہ بھیک کا نظام ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالوں پر شریعت نے زکوٰۃ کی شرح کتنی رکھی ہے؟ 40%، یعنی 100 روپے کے اوپر آپ کو صرف 2.5 روپے دینے ہیں، لاکھ روپے کے اوپر صرف آپ کو 2500 روپیہ دینا ہے۔ اور یعنی یہ بہت تھوڑی شرح ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان مبارک میں ہمارے عام طور پہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کے مسائل بھی معلوم کریں کہ میرے اوپر ہے یا نہیں ہے، کتنی ہے، کس طریقے پر دینی ہے۔ تو یہ 5 سے 6 چیزیں جو معراج کے موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی، میں نے ان کے متعلق آپ کو عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا